सेपरेशन एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जो जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफ़ाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज़, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज़ हैं कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया फ़ोबियाज़, फ़ोबियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फ़ोबिया है, किसी को किसी जानवर से फ़ोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फ़ोबिया है, राइट। तो ये फ़ोबियाज़ भी बहुत नेचुरल हैं। किसी को इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है। तो ये फ़ोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज़ OCD। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक हद तक होनी भी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है। इसके अलावा देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सुभान अल्लाह आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक चीज़ डिस्कस हो रही है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखिए हमने मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंसेस पढ़ी हैं। हमने जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पढ़ी, हमने जो है वो IQ के बारे में बहुत बार सुना है, राइट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात होती है, EQ के बारे में पढ़ा। हमने सोशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी पढ़ी साइकोलॉजी में कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है। तो आजकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा डिफ़ाइन किया, बल्कि मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, डॉक्टर रॉबर्ट एमंस, अ लीडिंग रिसर्चर इन द साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो डिफ़ाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज़ एसेंशियली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोसेस द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डिस्कवर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये है कि आप दुनिया पे गौर व फिक्र करते हुए, जिसमें गौर व फिक्र में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि आप इस बात का एहसास करो कि ये दुनिया आर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में आर्जी है। देखें ना, हमें तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म दिया गया है कि जब तुम अल्लाह की तख्लीक पे तफक्कुर तदब्बुर करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज़ आर्जी है। इसका मतलब है कि ये दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है, ये पहली चीज़। और ये एहसास करते हुए मीनिंग ढूंढना, मकसद ढूंढना इस दुनिया में। और आप देखें कि हमारा दीन तो कितनी डिटेल में मकसद बताता है। इनफैक्ट हमारा तो दीन स्टोरी शुरू ही मकसद से करता है कि हज़रत आदम को बनाया ही क्यों, उसकी तख्लीक की पूरी वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई, दुनिया की तख्लीक की वजह बताई, हमें बनाने की तख्लीक की वजह, हमें बनाने की वजह अल्लाह ने बताई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें मीनिंग देता है। इसके अलावा जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये भी जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, जब भी एंग्जाइटी का टॉपिक आए या डिप्रेशन का टॉपिक आए तो बहुत एक वसी आप कह लीजिए लिटरेचर है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जो कि सेल्फ रेगुलेशन को और ग्रैटिट्यूड को रिलेट करता है लोअर इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस के साथ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सेल्फ रेगुलेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेशुमार हमारे पास डाटा है, रिसर्चेस हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, के जो लोग को सेल्फ रेगुलेशन करनी आती है और नंबर 2 शुक्रगुजारी करनी आती है, उनकी मेंटल इलनेस, उनके मेंटल इलनेसेस
کہ مینٹل النس ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی بہت ہیلدی رہتے ہیں وہ لوگ. سیلف ریگولیشن کیا ہے؟ سیلف ریگولیشن جو ہے اٹ از دی ول پاور دیٹ انیبلس پیپل ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود دیئر ویلیوز اینڈ لانگ ٹرم بینیفٹ ڈسپائٹ کاسٹ ٹو انرجی اور شارٹ ٹرم پلیجر. سبحان اللہ. سیلف ریگولیشن جو ہے یہ ایک ول پاور ہے. ہر انسان کو اللہ نے ول پاور دی ہوئی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا میرے اندر ول پاور ہے ہی نہیں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس ول پاور پہ اٹیک کرتا ہے. اتنے وسوسے دلا کے انسان کو ویک کر دیتا ہے. انسان ہار جاتا ہے, خود ہی ہار جاتا ہے. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تھپکی دے کے اٹھانا چاہیے. دیر ول بی ڈیز جب آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا, آپ کو اٹھانا پڑے گا اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھے ہمت دے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو سیلف ریگولیشن بھی پریکٹس سے آتی ہے. جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ ول پاور بڑھتی جائے گی. تو یہ وہ ول پاور ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنی ویلیوز اور لانگ ٹرم گولز کے مطابق انشاءاللہ اٹھ کر سر اٹھا کر جئیں, اور جو شارٹ ٹرم پلیجر ہے اس کی طرف وہ نہ جائیں. اور جہاں تک بات ہے جی اس کی گریٹیٹیوڈ کی, تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ شکر گزار ہونا, اپریشیٹ کرنا چیزوں کو, پازیٹیو سوچ رکھنا, رائٹ, اور نعمتوں کی طرف جو ہے وہ غور کرنا. صبر کو بھی تھوڑا سا ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو امام القیم کا ایک کوٹ بتایا تھا کہ ماضی کو آپ کیسے حل کر سکتے ہیں, اس میں صبر کا بہت بڑا رول ہے. تو صبر جو ہے امام القیم کے مطابق اس کے 3 کونوٹیشنز ہیں, یعنی کہ 3 ایلیمنٹس ہیں صبر کے. نمبر 1 ریسٹریننگ. ریسٹریننگ کا مطلب ہے رک جانا, یعنی کوئی چیز کرتے ہوئے رک جانا. کوئی بہت برا خیال آ رہا ہے, رک جانا, یہ صبر ہوگا. کوئی بہت ہی خطرناک حرکت کرنے کا دل کر رہا ہے, رک جانا. یا کچھ بہت ہی برا بولنے کا دل کر رہا ہے, رک جانا, اپنے آپ کو ریسٹرین کر لینا. یا کوئی بہت برے خیالات آ رہے ہیں تو ریسٹرین کرنا, اعوذ باللہ پڑھ کے صبر کرنا. اسٹرینتھ, صبر میں صرف رک جانا نہیں ہے بلکہ اسٹرینتھ بھی ہے, طاقت, رائٹ, قوت. تو ذہنی قوت یہ بھی صبر کا ایک پارٹ ہے. اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے اندر جو کوالٹیز رکھی ہیں پورے سسٹم میں, اگر ایک بندہ نارمل ہے, نارمل فنکشن کر رہا ہے, تو اللہ نے اس کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے. تو اس اسٹرینتھ کو باہر نکالنا انشاءاللہ, اور سیکھنا ڈیفیکلٹ سچویشن میں صبر کرنا یہ. اور تیسرا ہے جی بلڈنگ. بلڈنگ سے مراد ہے کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو بلڈ کرنا اور اس میں سیکھنا کہ میں نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس سچویشن سے. یہ سارا بلڈنگ کا پروسیس ہے. تو یہ صبر کی ڈیفینیشن بہت خوبصورت امام القیم نے بیان کی. اب ہم جی کوئکلی سلوشنز کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے سلوشنز ہیں, کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں دعاؤں کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے, ان دعاؤں کو بھی ہم دیکھتے ہیں. تو کوئک سلوشنز, ڈو تسبیح, یہ میں آپ کو اسکالرز کے سلوشنز بتا رہا ہوں. اپنی انگلیوں پہ تسبیح یا وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آج کل لوگوں کو موبائل ایڈکشن ہوئی نا, انگلیاں ان کی ظاہر ہے بے چین ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑی اچھا سلوشن ہے کہ تسبیح کریں, ٹھیک ہے, اپنی انگلیوں کو بیزی رکھیں. اور تسبیح مائنڈ فلنس کے ساتھ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹاک ٹو اللہ اباؤٹ یور فرسٹریشنز, ویری سمپل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر, سجدے میں گر جایا کریں. جو پریشانی ہے فوراً سجدے میں گر جایا کریں, بس رو دیں اللہ کے آگے اور بات کر لیں اللہ سے کیا. اور چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنز لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے بتا سکتے ہیں اپنے سنسیئر دوستوں کو, لیکن اللہ کو بتائیں, اللہ نے حل کرنی ہے نا. ہم سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے ایک اسٹیٹس پڑھا نا کہ یو کین ٹیل اللہ اباؤٹ یور پرابلمز اینڈ فائنڈ سلوشن, اور یو کین ٹیل پرابلمز ٹو پیپل آن سوشل میڈیا اینڈ فائنڈ اٹینشن. اگر تو اٹینشن چاہیے تو ٹھیک ہے ڈالتے رہیں, لیکن سلوشن چاہیے تو اللہ. ریڈ دا قرآن, یس, بٹ یہاں پہ میں ایک ڈسکلیمر دے دوں, اکثر اوقات انگزائٹی اس لیول کی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں انگزائٹی میں تھیراپسٹ کو چاہیے کہ کلائنٹ کے ٹاسک کم سے کم رکھے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سویئر, یہاں میں کہہ رہا ہوں سویئر انگزائٹی پیشنٹ, نارمل انگزائٹی نہیں, کوئی سویئر انگزائٹی پیشنٹ کسی کے پاس آیا ہے, کسی سپوز کر لیں ریلیجس بندے کے پاس, اور وہ آگے سے انہیں کہے کہ آپ نے دن میں 1,00,000 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے, تو آپ نے اسے مزید انگزائٹی میں ڈال دیا. یہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے انہیں ایک بہت ہی ہیکٹک ٹاسک دے دیا ہے, اور وہ تو پہلے ہی ٹاسک کو لے کے انہیں انگزائٹی ہوتی ہے.
تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ غالباً معاذ بن جبل کو انسٹرکشن دی تھی کہ لوگوں کو بشارتیں دو, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, بے شک ذکر اذکار میں بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن میں یہاں پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹاسک اس کو نہ دے دیے جائیں کہ اس کو مزید انگزائٹی ہونے لگے. تو یس, قرآن پڑھنے سے, پریئر سننا, نوافل پریئر, فوراً انگزائٹی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. وضو کرنے سے, وزٹ سم ون سک, کسی بیمار کی تیمارداری کرنے سے آپ کی انگزائٹی ختم ہوگی. آپ کہیں گے یار میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں, یہ دیکھو ان کی پریشانی مجھ سے بڑی ہے. پریکٹس ڈیپ بریتھنگ کرنا, اور یہ آپ کو ایزیلی یوٹیوب پہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائزز مل جائیں گی. بس وہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہ ہو, بدھسٹ ایلیمنٹ, کہ ایک خاص ڈائریکشن میں سورج کو فیس کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں نہ ہو, کیونکہ وہ خطرناک چیزیں, وہ انسان کو پیگنسٹک بلیفس ہوتے ہیں اس کے پیچھے. تو یہ بس خیال کیجیے گا. ڈو سم تھنگ نائس فار سم باڈی, یہ ایک بہت بڑا سلوشن ہے. کسی کے لیے کچھ اچھا کریں, آپ کو انسٹنٹ ریلیف انشاءاللہ انگزائٹی سے ملے گا. ٹیک اے وارم باتھ اور ڈرنک سم ٹی, یہ بھی پروون ہے سائنٹیفکلی کہ انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسرسائز, بہت زیادہ ڈیٹا اس کے اوپر ہمیں ملتا ہے کہ یہ پیورلی بیسٹ سلوشن ہے انگزائٹی کو کیٹر کرنے کا. واک کرنا, برسک واک کرنا یا ایکسرسائز کرنا. ٹاک ٹو اے فرینڈ, بہت کوئی اچھا دوست ہے آپ کا, اس کے ساتھ ہنسی مذاق اور تھوڑا لائٹ موڈ ٹاک کرنا, بالکل اس سے ہوتا ہے. آرگنائز سم تھنگ اور لرن سم تھنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی ذمہ داری لے کے کچھ آرگنائز کرائیں تاکہ آپ کا مائنڈ ڈیورٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. اسی لیے کئی انگزائٹی پیشنٹس کو آپ نے دیکھا نا, سائیکالوجسٹ کوئی ٹاسک دیتے ہیں, کوئی نارمل سا ٹاسک کہ آپ اپنے گھر میں کچھ آرگنائز کروائیں. اسی طرح آپ نے اسکولز میں دیکھا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز یا وہ جو ہے اسکول ایڈمنسٹریشن کوئی ٹاسک دے رہی ہوتی تاکہ ان کا ذہن اس سائڈ پہ لگے. تو لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا, کیونکہ بہت جو سویئر انگزائٹی پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بہت بڑا ذمہ دینا یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. اسٹریچ اینڈ ایکسرسائز, اوبیسلی بیک, فیمیلس کے لیے بیکنگ از ویری ریلیکسنگ, یہ میں نے سنا بھی ہے باقاعدہ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں فیمیلس کے لیے بیکنگ. پلے ود سلی پٹی, یہ اب وہ ایک وہ جو ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے, آئی تھنک کوئی مٹیریل ہوتا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. سرچ اٹ آؤٹ, میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجسٹ کی جو کچھ ٹپس ہیں. پریکٹس یور ایفرمیشنز, ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ ایسی آیات لکھا کریں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, لکھا کریں یا سیو کر لیں اس کی تصاویر اپنے موبائل میں, ایک فولڈر بنا کے ان کو بار بار دہراتے رہیں, پڑھتے رہیں. یا کچھ ایسی چیزیں لکھا کریں کہ آئی لو اللہ, ٹھیک ہے نا, اینڈ اللہ از ان کنٹرول, اللہ لوز می, اور یا یہ کہ اس طرح کی ایفرمیشنز لکھیں کہ اللہ ہیز ڈیزائن مائی لائف بیوٹیفلی, یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی مجھے گرنے نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے جملے, اور ان کو پڑھتے رہیں. دس از پریکٹسنگ یور ایفرمیشنز, اپنے ایفرمیشنز کو پریکٹس کریں. پھر ہے ریڈ یا کلر یا ڈرا اور اسٹارٹ رائٹنگ ان دا جرنل. یہ بہت ایک کامن ٹپ دیتے ہیں سائیکالوجسٹ کہ جرنل لکھو اور اس میں یہ نوٹ کرو جو بھی تمہاری فیلنگز ہیں, رائٹ. یا پھر کچھ پڑھنے بیٹھ جاؤ, یا کچھ کلر کرو. کلر بہت بڑی ٹپ ہے. اب تو ٹیبلیٹس پہ ایسے ایپلیکیشنز آ گئی, یو کین کلر ود یور اسمارٹ پین جو ہوتا ہے اس سے, لیکن اگر ویسے کلر کریں کلرنگ بک دیٹ از ایون بیٹر. اینڈ ڈرا. پھر کڈل ود اے پیٹ, ویری نارمل ٹپ, کڈلنگ. اینڈ ٹرائی پروگریسو مسل ریلیکسیشن, یو کین سرچ اٹ آؤٹ. یہ ایکچولی کیا ہے پروگریسو مسل ریلیکسیشن, ایزیلی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. سٹ آؤٹ سائڈ اور لسن ٹو نیچر فار 5 منٹ, ذرا چڑیوں کی چہچہاہٹ, آسمان پہ غور کریں, رائٹ. تھوڑا سا ڈیپ بریتھنگ کرتے ہوئے تھوڑا غور و فکر کریں, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور کیا ہی بات ہے اگر ذکر کریں نیچر میں بیٹھ کے. ٹیک اے 15 منٹ نیپ, تھوڑا سا نیپ لے لیں, 15 منٹ کا شارٹ نیپ, اور میک اے لسٹ آف یور بلیسنگس. تو یہ تو ہے بہت کوئک ٹپس, میں نے آپ کو تقریباً 20 ٹپس جو ہیں وہ دی ہیں.